شرف نصیب ہوا ہے۔ ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، یہ ملاقات صرف ایک مقصد ہے، وہ اللہ کی رضا ہے۔ کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری ملاقات سے راضی ہو جائے۔ اور یہی دین کی بھی قابلیت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن تھے جو یہ میرا دوسرا گھر تھا الحمدللہ، اور پروگرامات کی بھرمار تھی، مگر کچھ ہماری کمی کوتاہیاں انسان ہیں، بچے پروگرام کچھ پیچھے ہٹ گئے، مگر ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ دوبارہ اس کام کو دوبارہ کرنے کے لیے ہم نے پھر یہ تعین کیا ہے۔ آپ حضرات، آپ ساتھی، آپ بزرگ دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، تاکہ یہ اللہ کا دین ہر گھر تک، ہر مسجد و ممبر و محراب سے لوگوں تک پہنچے۔ آج جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ نماز کے حوالے سے انتہائی اہم عنوان ہے، اور وقت انتہائی مختصر ہے۔ اس مختصر وقت میں اہم باتیں آپ حضرات کے گوشوار کروں۔ نماز ایک ایسا فرض ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ معاف نہیں، چاہے بیمار ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، بالغ ہے نماز پڑھے، چاہے وہ جنگ و قتال میں ہو، تیریں چل رہی ہو، ٹینکوں سے بارود نکل رہا ہو، بمباری ہو رہی ہو، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات واضح کر دی ہم سب کے لیے کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً بیچ والی نماز صلاۃ العصر، اس کی حفاظت۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے یکجا ہو کر کھڑے ہو۔ آگے جو حکم آ رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، کہ سواری پر سوار ہو یا پیدل، حالت امن ہو یا جنگ ہو، آپ کو نماز ادا کرنی۔ ہاں جب امن میں آ جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح ہم نے تمہیں سکھلائی۔ وہاں جس حال میں وہ نماز ادا کرنی، جو کنڈیشن ہو نماز ادا کرنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صل قائما، نماز کھڑے ہو کر پڑھو۔ فإن لم يستطع، یہ طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، فقاعدا، بیٹھ، نماز بیٹھ کر۔ اگر یہ طاقت نہیں ہے لیٹ جاؤ، بستر پر ہو، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، جس کنڈیشن میں ہو نماز ادا کریں۔ نماز معاف نہیں، ایک ایسا عظیم فریضہ ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلایا۔ سارے فرائض زمین میں واجبات یہاں اترے، احکام شرعیہ یہاں اترے، مگر نماز کے لیے آپ نے آسمانوں میں گئے تو اللہ نے تین بڑے اہم تحفے دیے، تحائف دیے، اس میں ایک نماز۔ کتنے وقت کی؟ 50 اوقات، 50 وقت نماز فرض ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی مشاورت سے یہ کم ہوتے 5 وقت تک آ گئی، اور حکم کیا آیا؟ وَهِيَ خَمْسٌ، ہے 50، یہ ہے 5 مگر ہے 50 سے بڑا۔ لا يبدل القول، اللہ کی جو بات ہے
بات جتنے بھی فرائض ہیں، دیکھیں اسلام کے حوالے سے معروف حدیث ہم نے سنی ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے ارکان جتنے فرض 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلے گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، بندے اور رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکات کو ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت اور بیت اللہ کا کرنا، اور ایسے جتنے بھی فریضے ہیں آپ دیکھ لو سب پر فرض نہیں ہے۔ کلمہ توحید کے بعد نماز ہے، زکات ہے، حج اور روزہ، جتنے نماز کے علاوہ فرائض ہیں سب پر نہیں۔ زکات کون دے گا؟ جو صاحب نصاب ہوگا، جس کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اس پر زکات فرض ہے۔ جس کے پاس مال اور دولت نہیں، وہ نصاب زکات پر نہیں پہنچا، اس پر زکات فرض نہیں۔ تاجر مریض ہے، اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں، تاجر مریض فدیہ دے۔ بیت اللہ کا حج کس پر فرض ہے؟ جو استطاعت رکھتا ہو، مال اور دولت والا ہو، زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج کرے، اور استطاعت نہیں ہے اس پر فرض نہیں۔ مگر نماز ایسا عمل ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ اور دوسری بات، آپ حج کر لیں، حج پر جائیں، نماز نہ ادا کریں، آپ کا حج نہیں ہو۔ آپ روزے رکھیں، نماز ادا نہ کریں، آپ کا روزہ نہیں ہو۔ اور اسی طرح آپ زکات دینے والے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے زکات کا حکم دیا ہے، اس سے پہلے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز کی بات، نماز پڑھ رہا ہے، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، ان کا بہترین اگر کوئی حسن ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز نہیں ہے کوئی عمل آپ کا قابل رشک اور قابل قبول نہیں۔ اتنا اہم فرض ہے نماز، کتنا اہم رکن ہے نماز۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں مسجد، ہر مسجد میں ایک آیت آپ کو لکھی ہوئی ملتی ہے، شاید یہاں بھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اسی کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ یہ واضح ایک مساجد ہے جہاں بندہ جاتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ۔ بتاؤ، ہاں کچھ مساجدیں ایسی ہیں جہاں پہ یا محمد بھی لکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، اسے لوگ لکھ دیتے ہیں۔ ان کے عقائد کو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ مسجد کا مقصد یہ ہے، مسجد کہتا ہی اسی کو ہے جس پہ بندہ آ کر سجدہ کرے۔ مسجد یہ سجدہ سے نکلا ہوا، سجدے کرنے کی جگہ، اور سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں۔ تو یہاں نماز توحید کا ایک عکس ہے۔ پوری نماز کو آپ دیکھیں، آپ اس میں توحید نظر آئے۔ مثلا نماز میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ کھڑا ہونا ہے۔ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ عظیم عمل ہے قیام کرنا نماز۔ مگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، میرے استقبال کھڑے ہو کر کریں، پھر اس کا اگر یہ چاہتے، اس کی سوچ ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ بندہ یقیناً اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ وہ کون بندہ جو چاہتا ہے بندے میرے لیے کھڑے ہو؟ یہ بندہ کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ یہ کیا اللہ کے لیے ہے؟ اکثر ہمارے میں یہ رواج ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آتا ہے، بیٹھنے والا کھڑے ہو کر آتے ہیں، ہاں اس کو چاہیے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، مگر کھڑا ہو کر چل قدم اٹھائے، یا وہ بندہ روکے پھر کھڑا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں چاہتا پھر نہیں۔ ورنہ سے کھڑا ہونا تخلف شریعت میں اللہ کے لیے، کھڑا ہونا اللہ کے لیے اتنا بڑا عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی وضاحت جو بندے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے اور وہاں بھی کھڑے ہوتے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ اور دوسری کنڈیشن بتائی قرآن سورہ مومن، اللہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اور رب کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کس کے سامنے. اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نماز پڑھو آگے نہیں جھکنا، نماز میں آگے جھکنا کھڑے ہو کر نہیں ہے. کیوں کہ اس وقت آپ اللہ سے سرگوشی کرتے ہیں، یعنی اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے آپ کا کلام ہو رہا ہے، اللہ آپ کو جواب دے رہا ہے. تو کتنا بڑا عمل ہے اللہ کے لیے کھڑا ہونا. نماز ایسا عمل ہے جس میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، بڑا کام ہے نماز میں قیام کرنا اور تاکید و صلاح قائم کرنا. نماز اس میں کھڑا ہونے کی بڑی ضروری ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھو نماز میں رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کتنی مرتبہ یہ بات فرمائی. ایک دفعہ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ جماعت کا مسئلہ ہے، جماعت کے ساتھ، یا جماعت مل جاتی ہے کھڑی ہوتی، قدم سے قدم مل جائے نماز کے لیے. اتنی محبت ہے شیطان کو ان کے صفوں میں داخل نہیں ہو سکتا. کتنا بڑا عمل ہے کہ بندہ اپنے قدم قدم کے ساتھ، ہاں جو قدم ملاتا ہے اللہ ان کو اپنی ذات سے ملاتا ہے. اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہے جو قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں نماز. کتنا بڑا کام ہے. رکوع کرنے والا یا یہ الذین آمنوا، اے ایمان والو رکوع کرو، رکوع کرو. رکوع کا حکم ہے. رکوع کس کے لیے ہوتا ہے؟ آج کل آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو رکوع کر رہے ہوتے ہیں، لوگ مزاروں پر رکوع کر رہے ہوتے ہیں، جھک رہے ہوتے ہیں، چوکھٹوں پر جھک کر ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ رکوع کس کے لیے ہے؟ یہ دماغ میں رکوع ہے اور یہ رکوع اللہ کے لیے ہے. کتنا بڑا عمل ہے نماز کہ جس کے اندر رکوع ہمیں سکھایا گیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جن کو کہا جاتا ہے رکوع کرو لا يركعون، وہ رکوع اگر نہیں کرتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ نے کہا جھوٹ بولنے والوں کے لیے ویل. جھوٹا اقرار ہے، کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان سے اقرار تو کر لیا، مگر یہ ہاتھ اللہ کے لیے جھکنے ہے. جس کے لیے کھڑا ہونا ہے اسی کے لیے جھکنا ہے. اور اس کے بعد کا عمل کیا ہے؟ گھٹنے ٹیک دینا، سجدہ کرنا. اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. تو یہ عبادت کا عظیم ذریعہ ہے کہ بندہ رکوع میں جانے کے بعد جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے. اور سب سے بڑا عمل، سب سے عاجزی والا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سجدہ ہے. بندہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے. 34 صدی ہجری کا واقعہ ہے. اسپین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حالت زار ہوئی، بارش نہیں برسی. اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا قاضی منصر بن صاحب کی طرف. ایک اتبا علاقہ تھا، اتبا کی مسجد کا امام اور قاضی. وہاں بیٹا کہ آپ لوگوں کو نماز میں سے تسکا پڑھائے، آج کی نماز. وہ پہنچا قاضی منصر بن صاحب اس وقت کے بڑے عالم، بڑے محدث تھے. اس نے اس قاصد سے ایک سوال کر لیا. دو خبر، بادشاہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا بادشاہ سجدے میں تھا. بادشاہ کو میں نے سجدے میں چھوڑا اور کہ یہ رہا تھا اللہ کیا میری وجہ سے آپ لوگوں پر عذاب کرو گے؟ میری عزت والی پیشانی اب تیرے قبضے میں ہے. یہ بادشاہ کہہ رہا تھا. کیا واپس جاؤ، کوئی نماز میں فسخ نہیں، واپس جاؤ اور بارش لے جاؤ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب زمین کا بادشاہ سجدے میں ہوتا ہے، رحمہ جبار السماوات، آسمان کا جبار رحمت سے دور اس کی رحمتیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ لگاؤ اگر ان علاقوں میں، ان دیہاتی علاقوں میں، ان گوٹھوں میں، ان کریا میں اگر ہم سجدے کرنے والے بن جائیں، اللہ کے لیے سجدے، اللہ کو سجدے، اتنی بڑی عبادت ہے سجدہ. اب غور و فکر کریں، اتنا بڑا عمل ہے. صحابہ کے سجود کو اللہ رب العالمین نے نشانی کے طور پر پڑھا. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے سامنے کیا کیا؟ ان کو دیکھا نہیں آپ نے؟ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کیا چاہتے تھے؟ اللہ کا فضل چاہتے تھے، اللہ کی بات اور اللہ کی رحمت کی مدد کی. انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ ان کے پیشانیوں پر ان رکوع کی وجہ سے، سجود
بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. یعنی تقرب الہی کا بہترین اگر کوئی ذریعہ ہے تو کیا ہے؟ سجدہ ہے. نماز کے آداب کو ہم دیکھیں، اس میں قیام ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں سجدہ ہے، اور پھر گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا تشہد میں بیٹھے. کیا کیا دعائیں مانگ رہے ہیں، کس کس انداز کی دعائیں، دجال کے فتنے سے پناہ کی دعائیں مانگ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا عمل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دعائیں سکھائی، کس انداز کے لیے دعائیں سکھائی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہ نماز پوری اپنے پردہ کر کے اپنی الصلاۃ علیہ ذکر ہی نماز کو قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے. یہ اللہ کا بہترین ذکر ہے جس میں آپ کس انداز سے قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، آپ اس میں رکوع کے اندر اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. کتنی دعائیں نماز کے اندر جو سکھلائی گئی، کتنا بڑا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دو نمازوں کی خاص تاکید رکھتا ہے اور خاص طور دو نمازوں کی عبادت کرتا ہے. ایک نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے، وہ کون سی نماز فجر، اور دوسرا غروب ہونے سے پہلے وہ نماز مغرب ہے. یہ دو نمازیں ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ان بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتے. کتنا بڑا عمل ہے دو نمازوں کی. آپ بتا رکھیں جو پانچویں پڑھتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کا کتنا بڑا مقام رکھا ہے. مثلا آپ دیکھیں، میں دیکھوں کچھ ایسے بھی عمل ہیں جن کی صرف نیت کر لو آپ کو اسی کا اجر مل جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بستر پر آتا ہے، من آتا فراش، وہ نیت کرتا ہے میں صبح اٹھوں گا، فجر کی نماز پڑھوں گا. ایک بندے کے دل میں ایک خیال آ جاتا ہے، ایک نیت، ایک ارادہ ہے کہ میں صبح اٹھوں گا اور فجر کی نماز ادا کروں گا. پھر کیا ہوا؟ فغلبت عیناہ، آنکھوں پر غالب ہو گئی، آنکھ کیا کھلی؟ حتی اصبح، صبح ہو گئی، سورج کے کرنے نکل آئے، کتب لہ ما صلی. نیت جو کی تھی اسی ٹائم وہ نماز ادا کرتا ہے، مگر یہ عمل ادا کرنے سے وہ لکھا گیا جو اس کی نیت تھی. وَنَوْمَ صَدْقَةً عَلَيْهِ، جو سویا ہے اللہ نے اس نیند کو بھی صدقہ لکھ دیا. وہ نیند بھی صدقہ ہو گئی، مگر عمل کرنے سے ہے. مگر کچھ ایسے عمل ہے نماز کے حوالے سے جو آپ نہیں بھی کرتے ہو آپ کو اجر ملتا ہے. بتایا آپ کو، وہ آپ نہ کرو آپ کو اجر ملے گا. مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مسلم کی روایت میں، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے تو اس بندہ اس کے بعد جا کے سو جاتا ہے تو آدھا رات قیام کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے جو وہ نہیں کرتا. آدھا رات کا قیام. ومن صلی صبح فی جماعت، فجر ہو گئی، آ گیا جماعت میں، نماز فجر جماعت سے ادا کر لی، فکأنما صلی اللیل کلہ، اللہ اس نے وہ عمل نہیں کیا مگر پوری رات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی اللہ تعالیٰ نے قیام میں لکھ دی. پوری رات کا قیام اجر و ثواب اس بندے نے حاصل کر لیا ہے. اب اندازہ لگائیں اسی کے برعکس آپ دیکھیں ایک ایسا بندہ ہے، آپ نے فرمایا افضل الصلاۃ علی المنافقین فی صلاۃ العشاء والفجر. دو نمازیں ایسی ہیں جو منافق پر بڑی بھاری ہے، وہ نہیں ادا کرے. کون ہے وہ؟ منافق ہے. یہ مومن کا کام دیکھیں جو عمل کرتا ہے نماز کے ادا کرنے سے اللہ اس کو اجر کتنا دے رہا ہے. اللہ کے اجر میں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اور جو بندہ یہ دو نمازیں نہیں پڑھتا عشاء اور فجر کی، یہ دونوں نمازیں منافقین پر آئی ہے، وزنی ہے، وہ نفاق میں ہے. بندہ منافق ہے جو یہ دو نمازیں نہیں کرتا. ہم تو پڑھتے ہی نہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کس انداز سے کامیاب ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے فرمایا تفوت صلاۃ العصر، جو بندہ عصر کی نماز کو ترک کر دیتا ہے فکأنما وضع اہلہ ومالہ عمل، اس کا اہل، اس کا مال، اس کا عمل جان لو کہ برباد ہوگی.
کسی بندے کو کوئی آ کر کہہ دے کہ بھائی آپ کا پورا گھر فوت ہو گیا، اسی کو کہے کہ آپ کا مال بھی شاید ہو گیا، آج بھی چلا گیا، خاندان تیرا برباد ہو گیا، اور ساتھ یہ بھی ندا دے کہ تیرا کوئی عمل بھی قبول نہیں، تو دیوانہ نہیں بن جائے، پاگل نہیں بن جائے، کیا حال ہوگا اسے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دے، آپ اندازہ لگاؤ ایک نماز، اور یہاں ہم پڑھتے نہیں، کہیں یہ بھی کہا گیا فوائد للمصلین، نمازوں کے لیے ویل ہے، اور ویل جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، ویل نمازوں کے لیے ویل ہے، الذین وہ نمازی ہم عن صلاتہم ساہون، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نمازی ہیں، نمازوں کے لیے ویل ہے، نمازوں کے لیے کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ قرآن کو سمجھو، قرآن میں کتنے اہم معاملات آئے اور احادیث نے ان کی پوری وضاحت کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ای الاعمال احب الی اللہ، وہ عمل کون سے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ الی وقتها، ایک روایت میں الصلاۃ الی وقتها، نماز اول وقت میں ادا کرنا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ہمارے لیے مقرر و کام میں فرض ہے۔ فضیلت کس میں؟ اول وقت میں، سارے کام چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، کس کی اجازت نہیں؟ اللہ کی۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے اسی کی ندا رہی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ نماز ہی ہے اس میں کامیابی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، وہ فلاح پا گئے، اور ایک پائیں گے بھی، قد افلح المؤمنون، وہ کامیاب ہو گئے جنہوں جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اس خشوع و خضوع کے تفصیل تو پڑھیں، جس میں اطمینان بھی ہے، جس میں اوقات وقت میں ادا کرنا بھی ہے، جس میں پابندی بھی ہے، وہ بندے اس انداز سے نماز پڑھتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑے ہوئے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کس انداز سے میری اور آپ کی زندگی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے میں سمجھایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کر دی نماز کو اول وقت میں پڑھنا یہ محبوب عمل ہے، تو بتاؤ صحابہ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ صحابہ کس انداز میں؟ آپ عبداللہ بن زبیر کو پڑھو، عروہ بن زبیر کو پڑھو، اور کی سیرتوں کو پڑھو، عروہ بن زبیر تابعی ہے، عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں، آپ اندازہ لگائیں، ٹانگ میں ایک پھوڑا ہو گیا، جا چھوڑنے کا کاٹنی پڑے گی، کا تکلیف ہوگی، اس کے لیے آئی نہیں ٹانگ کاٹنے کی، کہا ایک کام کرو میں نماز شروع کرتا ہوں، میری ٹانگ کاٹ دی، اس نے نماز شروع کی اور ٹانگ کٹ گئی، ٹانگ کٹ گئی، ہاں کٹ گئی۔ اب اندازہ لگائیں، سعید بن مسیب کو دیکھا تھا بھائی 40 سال اس کا غلام کے پہلے ساتھ رہا، میں نے نہیں دیکھا آزان آئی ہو اور سعید مسجد میں موجود نہ ہو، آج ہم کہاں ہوتے؟ اذانے بھی آ رہی، بلاوے بھی آ رہے، یہ بھی نداء کی الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی سنتے، ہمارا کیا جواب ہے؟ ظاہر ہے نماز میں نہیں آئے، انہ خیر من الصلاۃ، ہم کہتے ہیں نیند نماز سے افضل ہے، ہم سو گئے، نیند کو افضل قرار دے دیا، نماز کی فضیلت نہیں سکتی، کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بندوں کے بارے میں کیا بتلایا؟ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا حافظ ہے اور حفظ میں آ گیا، قرآن پڑھ کر کے حفظ میں آ گیا، اور نماز کا وقت ہے، جماعت چل رہی ہے، یہ سو رہا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ بخاری بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دکھلایا گیا ہوتا لیٹا ہوا ہے، ایک بڑا پتھر بڑی چٹان ہے فرشتے کے ہاتھ میں، اور وہ گیٹ کی طرح اسے مارتا ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے مسمار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ پتھر واپس اس کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ پھر پکڑتا ہے، پھر مارتا ہے، چہرہ پھر مسمار ہو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، چہرہ بن جاتا ہے، اسی طرح وہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ وہ اللہ نے قرآن پڑھا تھا، کیا ہوا؟ غافل ہو گیا، بھول گیا، قرآن پڑھ کر بھول گیا، اور اس کے بعد نماز فرض ہو رہی اور یہ سویا ہوا، وہ یہاں مسلات
رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کیسے جنت کا دستار اور صحابہ چاہتے تھے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں. رات کے وقت دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کوئی ضرورت حاجت آ جائے اور میں اس کو لا کر آپ نکلے تھے پانی منگایا ہے آپ قضاء حاجت کے لیے گئے واپس آئے آپ نے پانی وضو کیا ہے خوش ہو گئے. نبی کیا مانگتے مانگو خلق ہوتے جو مانگو گے پتا کیا جائے کیا مانگتے. اس نے سوچا کیا مانگا کیا جنت مانگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی لا یسألونک الا الجنہ. اللہ سے ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سوال کرتے ہیں جبکہ اللہ کی ذات بہت بڑی. اس ذات سے سوال کرو تو بہت بڑا سوال کرو اور جب بھی سوال کرو تو جنت کا سوال کرو. اللہ سے جنت مانگو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت چاہیے مگر جنت میں بھی آپ کی حفاظت چاہیے. میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. کسی اعلیٰ جنت ہوگی کسی وہاں مہمانی ہوگی کیسا وہاں عظیم نظام ہوگا کیا محمد رسول اللہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے صلی فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اب کیا کرو میری مدد کرو کس سے کثرت سجود کے ساتھ نوافل ادا کرو کثرت سے سجدے کرو تو پھر کیا ہوگا آپ کو جنت بھی ملے گی اور جنت میں بھی حفاظت بھی ملے گی. اب اندازہ لگاؤ ایک وہ صحابی نہ شکل و صورت ہے نہ مال و دولت ہے نہ حسب و نسب ہے نہ منصب و عہدہ ہے کچھ بھی نہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر قدم رکھتے ہیں اس کے قدموں کی آواز اللہ جنت سے سنا دے. کیا عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بلال تیرا کیا عمل ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے. بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی آدمی ایک ہے کہ جب بھی وضو ختم ہو جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت ادا کرتا ہوں. یہ 2 رکعتیں جو ادا کرتا ہوں میرے بھائیوں یہ تحیۃ الوضو یہ نظمی عبادت ہے. اس کا اتنا بڑا مقام ہے اب اللہ لگاؤ فرائض کا کیا مقام ہوگا اتنا بڑا عمل ہوگا. ہاں یہ بڑا عمل ہے کیوں نہ ہو. قرآن کو پڑھیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ نے اپنا دوست بنا دیا. اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے قرآن میں اس کی قربانیوں کا ذکر ہے قرآن میں. مگر آپ دیکھیں اللہ نے جہاں ان کی پسندیدگی کا اعلان کیا ہے کہ میں نے پسند کیوں کیا وہاں قربانی کا ذکر نہیں کیا ان کے سفر کا ذکر نہیں کیا ان کے اس سفر مروا پر ایریا مارنے کا ذکر نہیں کیا وہاں ان کے بیت اللہ کے بنانے کا ذکر نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. واللہ کا پسندیدہ کیسے ہوا وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کا حکم دینے والا خود بھی کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنے احکام آئے مگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو نماز پڑھو وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا صرف ان کو حکم نہیں دیا مگر خود بھی اس پر کام کرتے رہے خود بھی قائم رہے. میرے بھائیوں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں اس کو استثناء تھی کہ آپ نماز چھوڑ دو نہیں پڑھو تھی نہیں بلکہ آپ نے صاحب نے کیا فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کون سی نماز. آپ نے السلام نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز ہے. جو پڑھتا ہے مسلمان ہے وہ چھوڑتا ہے کافر ہے. صحابہ کیا کہتے ہیں لا یقول شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ. ہم جس کے نام اعمال میں نماز نہیں دیکھتے تھے باقی ہم تو ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. اب اندازہ لگائیں مسلمان میں کیا فرق ہے. عبداللہ اور عبد الرحمن کتنے اچھے نام ہیں مگر وہ نماز نہیں پڑھتا. پھر اسی میں رام کی شوق کی اور بھوک کی اور کھان کی میں کیا فرق کیا. نماز فرق کرنے والی ہے. یہ عظیم عبادت ہے جس کے اندر سکون ہے راحت ہے. آپ ایسا بلال کو بلاتے یا بلال ارحنا بلا آزان دو ہمیں راحتیں پہنچا الصلاۃ جو ہے قرۃ عینی نماز میرے
مگر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی؟ سید علی رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا حکم دیا تھا؟ آخری وقت ہے آپ کا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نماز، الصلاۃ والسلام وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا ہے، نماز اور غلام عورتوں کا خیال رکھنا، باندھی عورتوں کا خیال رکھنا۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی؟ یہ وصیت کر گئے تھا نماز کے بارے میں۔ آج ہم نماز سے غافل ہیں، آج ہم سے نمازیں جا رہی ہیں، حالات کیا بنے گی؟ قرآن نے بتا دیا فخلف من بعدهم خلف، آپ کے بعد سے بعد میں آنے والے کیا کریں گے؟ اضاعوا الصلاۃ، وہ نمازوں کو ضائع کریں۔ آج ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ سچ بتاؤ ہمارے گھروں میں نمازیں کتنی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت نماز ادا نہیں کرتی بستر ادا کرتی، اس لیے کیا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، آپ حکم دو اپنی اولاد کو نماز کا۔ کب؟ جب وہ 7 سالوں کا ہو جائے، فضربوہم علیہا اذا بلغوا 10 سال کا ہو جائے، اس مار پیٹ کا بھی رسول ملے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے! ہم اپنے کو لے آتے ہیں نمازوں کے، اولاد آیا ہے مسئلہ پوچھیے گا کیا جواب دیں گے؟ یہ عظیم عمل ہے میرے بھائیوں، اور یاد رکھنا دنیا گزار کر جب قبر میں جائیں گے سب سے پہلی بات اگر نمازی ہے وہ کہے گا میری نماز میں صدقہ وقت ہو گیا، مجھے چھوڑو وہ کہے گا میں نماز ادا کروں۔ کتنا فکر ہے نماز، کتنا فکر ہے! اور اللہ کے عرش کے سائے تلے جو 7 بندے ہیں جس میں 2 وہ بندے ہیں جن کا معاملہ نماز و مسجد کے ساتھ، ایک وہ ہے القلب معلق المساجد، جن کے دل مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا کون ہے؟ الانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری کا وہ انتظار کرتا ہوتا ہے۔ ایک نماز پڑھ لی اور دوسری ادا کر لی، اس کا انتظار ہے۔ نماز کے انتظار کرنے والا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے، الیوم ظلهم فی یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کیا ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہوگا؟ کون کامیاب ہوگا؟ پھر سوالات ہوں گے، پوچھا جا رہا ہے ان اول حسب العبد یوم القیامہ فی الصلاۃ، پہلا سوال نماز، پہلا سوال ہے نماز۔ قیامت والے دن اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں۔ اذا صلى، نماز صحیح ہوگی، صلی اللہ سارے عملوں کو ٹھیک کر دے گا، یعنی نماز باقی عملوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، نماز میں خرابی ہے، خامی ہے، خلل ہے، پوری نہیں ہے، فسد العمل کلہ، سارے عمل بیکار ہیں۔ یعنی نماز کی صحیح ادائیگی نہ کرنا، نماز کو وقت ادا نہ کرنا، نمازوں کو چھوڑنا، پابندی نہ کرنا ہمارے اعمال کا زیادہ۔ اور آپ نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز، ایک جمعہ دوسرا جمعہ تک، اور ایک عمرہ دوسرا عمرہ تک کفارہ ضرور ہے، تو آپ کے صغیرہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ لا صغیرۃ الا اصرار، جس گناہ کا اصرار ہو وہ صغیرہ نہیں ہے، وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اصرار بنا روزمرہ کیا جائے، بار بار کیا جائے، اور ہم تو کبیرہ میں فائز ہو رہے، ہمارے سے کبیرہ بنا ہو رہے۔ ایک شخص آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے کہا کہ پاک کریں، اللہ کے نبی کو پاک کریں۔ آپ نے اس میں کیا ہو گئی؟ کیا ہوا آپ سے؟ کہا میں نے ایک غیر محرم عورت کو بوسہ دے دی، میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی مجھے پاک کیا بیٹھا۔ پھر کیا ہوا؟ آزاد ہوئی، نماز کے لیے وہ چلا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، واپس آئے، پھر وہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی مجھے پاک کرے، پاک کرے، بار بار پریشانی کے عالم میں آپ نے فرمایا آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی، اللہ نے نبی پڑھی کہ آپ کے گناہ کا کفارہ ہو۔ اب اندازہ لگائیں کہ نماز کتنا عظیم عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے کہ بندوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ اندھیروں میں اللہ کے گھروں میں آتا ہے، اندھیروں میں رات کے اندھیروں میں، وَنُورُ تَامٌّ یومَ القیامہ، کیا ہوگا؟ قیامت والے دن ان کے لیے مکمل روشنی کی جائے گی، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ نماز قبر میں بھی روشنی کرے گی، نماز حشر میں روشنی کرے گی۔ کب؟ جب اس رات سے ہٹنا ہوگا، وہاں روشنی کی ضرورت ہوگی۔ قرآن نے روشنی کا ذکر کیا، اور لوگ کہیں گے کہ آپ اس نور میں سے تھوڑا ہمیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طویل حدیث، ایک دن آپ نے السلام لباس کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا جس نے اس کی حفاظت کی قانت لہو نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ، یہ نماز قیامت والے دن روشنی بن جائے گی، دلیل بن جائے گی، یہ نماز ہمیں بچائے گی۔
کیوں؟ قرآن سے پوچھیں یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، 5 جہنمی جہنم میں چلیں گے، جنتی جنت میں چلیں گے۔ اب جنتیوں نے جہنمیوں سے سوال کیا فی جنات یتساءلون، جنتیوں نے سوال کیا کس سے؟ مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے؟ وہ فلاں تم جہنم میں کیوں گئے؟ بس آئے تو دنیا میں بڑا اچھا ہے۔ وہ جواب کیا دیتا ہے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ پہلا سوال نماز ہے، نماز نہیں چھوڑو تو آپ نے فرمایا یہ نماز نجات کا ذریعہ بنے گی جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ومن لم يحفظ اللہ، جس نے اس کی حفاظت نہ کی كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، یہ نماز نہ روشنی بنے گی، نہ دلیل بنے گی، نہ نجات بنے گی۔ پھر کیا بنے گا؟ وہ حدیث بتاتی ہے ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، یہ بندہ جو نماز پڑھنے والا ہے مگر حفاظت نہیں کرتا، یا حفاظت کی بات کبھی زور میں، کبھی عصر میں، کبھی عشاء میں، کبھی فجر میں، اس کی کنڈیشن یہ ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، بس اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ پھر اس میں مفسرین نے اس کو وضاحت کی کیوں ہوگا، کہا کہ جس کو بادشاہ لباس سے غافل کرے گی، بادشاہ جو ہے وہ فرعون کے ساتھ، کیونکہ فرعون ایک وقت کا بادشاہ، ظالم بادشاہ، جس کو نماز سے جو غافل ہوا، اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، بادشاہ ہے وہ فرعون کے ساتھ، اور جس کو مال اور دولت نماز سے غافل کرے گی، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اور آگے کیا ہے؟ اور آیت ہے وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، سب سے بڑا خسارہ دنیا میں نہیں ہے، سب سے بڑا خسارہ تو آخرت ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں خسارے کی برائی ہو جاتی ہے، خسارہ ہوا پھر اللہ فائدہ دے دیتا ہے، وہاں اگر خسارہ ہوا تو فائدہ نہیں ہوتا، وہاں خسارہ جو خسارہ ہے، فائدہ جو فائدہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اگر ایسا کرو گے تو خسارے والے سے۔ تو جو نماز کے لیے غافل کرے، مال میں لگے رہے، دنیا میں لگے رہے، اور قرآن کیا کہتے ہیں وہ نمازوں کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی خواہشات، مال ہے، دکان ہے، فلاں سے ملاقات ہے، فلاں کی شادی ہے، فلاں جگہ بیٹھا تھا، دوست ہے، احباب ہے، میرے بھائیوں کچھ بھی ہو، اللہ کا بلاوا آ جائے آپ نے سب کچھ چھوڑ دیں، یہ اللہ سے محبت کا عظیم دلیل ہے، سب کچھ چھوڑ دیں۔ پھر آپ دیکھو اللہ کا نعمت بدل تمہیں کیا دیتا ہے، دیا تھا سلیمان علیہ السلام نے جب ان گھوڑوں کو ذبح کرا دیا جو ان کو جنت میں بڑا کام دیتے تھے، ایک نماز چلی گئی، حالانکہ اس وقت ان پیغمبروں نے 2 یا 3 وقت نماز پڑھی، ہمارے وہ 1-2 وقت پڑھتے تھے، مگر ایک نماز وہ غافل ہو گیا، گھوڑوں کی خدمت کرنے کو، گھوڑے جو اللہ کے راستے والے، وہ گھوڑے جو جہادی گھوڑے، ان کی خدمت کرنا بھی اجر سے خالی نہیں ہے، مگر کیا ہوا؟ ایک نماز چلی گئی، سارے گھوڑوں کو ذبح کرا دیا۔ اللہ نے نعمت بدل کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو ہوائیں تابع کر دی، ہوائیں تابع کر دی، اب یہاں جہاں جاؤ گے یہ ہوائیں بھی قرآن لے جائے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جو اللہ کے ذکر کے حوالے سے اتنا پریشان ہوتا ہے، اللہ اس کو نعمت بدل کتنا دیتا ہے، کتنا عظیم دیتا ہے، تھوڑا پیسے تو دیکھو، تھوڑا سوچ کر تو دیکھیں، سب کام چھوڑ کر نماز کی طرف آ کر تو دیکھیں، یہ قدم مصدوق کی طرف اٹھا کر تو دیکھیں، اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، من غدا لا یرید یقلب ہے اور یقلب اجر حاجن تامن اجر۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے قدموں کو اٹھاتا ہے مسجد کی طرف، حالانکہ ایک اور حدیث میں بتاتے
مسجد میں جب آتا ہے نیت کیا ہے؟ آپ سب ابھی بیٹھو کیا نیت؟ تو یہ سنیں علم آئے گا، کچھ مسئلوں کا پتہ پڑے گا، خیر کا علم دیں گے یا لیں گے، اس کو اجر کتنا ملے گا؟ آپ علیہ السلام فرمائے ایک مکمل عامل حج کا ثواب ملے گا، مکمل اور کامل حج اور عمرے کا ثواب آپ کو اس مجلس کو مل گا۔ اجر سمیٹو، اللہ کس انداز سے سرکارے گا، ان مسجدوں میں آنے کا جب اتنا اجر ہو، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہوگا، کتنا مقام ہوگا؟ آپ نے کہا جس کو مال دنیا کی دولت نماز سے غافل کرے گی وہ قانون کے ساتھ، اور جس شخص کو وزارت نماز سے غافل کرے گی، وزیر نماز نہیں پڑھ رہا وہ امان کے ساتھ ہوگا، اور جس بندے کو دکانداری کاروبار تجارت نماز سے غافل کر رہی ہے، اب میری تجارت میں گاہک آ گیا ہے، اب کیا کروں، اس کو راشن دے دوں، سامان دے دوں، میں نماز میں چلا جاؤں گا، یہ تو چلا جائے گا، مجھے نقصان ہوگا، یہ سوچ کر بیٹھ گیا اور نماز جماعت چلی گئی، یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ابی بن خلف کے ساتھ۔ میرے بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے کی تقاضا کیا ہے؟ ہم نمازی بن جائیں، نمازی بن جائیں۔ جب نمازی بن گئے یقین جانو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نمازوں کی حفاظت کرے، نمازوں کی حفاظت کرے، ہم علی صلواتہم یحافظون، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ جنت الفردوس کے وارث ہوتے ہیں، اللہ ان کو وارث بنا دے۔ اس لیے بات کتنا بڑا نماز پڑھنا، اپنے بچوں کو لے آنا، گھر والوں کو تربیت کرنا، اس نماز سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تو ایک موسم اچھی آ گئی، پوری رات سو کر کروٹیں بدل بدل کر ہماری سائڈیں تھک جاتی ہیں، سردی کی راتیں ہیں، جو شافر کی پڑھ کر فوراً سو جاتا ہے اور رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے، جب اللہ تعالیٰ کا نزول دنیا میں آسمان پہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ بلا رہا ہے بندے کو کیا چاہیے، مانگ کر تجھے عطا کروں، اور یہ بد نصیب جو بندہ ہے اللہ کا مانگنے والا ہے آج سویا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں قیامت کا دن قائم ہوگا، احشر اللہ فی صحیح واحد یوم القیامہ، وسیع ہمارے بیان ہوگا، محشر کا میدان جس پر حساب و کتاب ہوگا، بندے سارے وہاں کھڑے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کو ان کے بارے میں علم ہے، یہ صالحین کی جماعت کون سی ہے اللہ جانتا ہے، مگر پھر بھی فرشتے بھیج رہا ہے۔ وہ آخر کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ تو بہت ہیں، تو کتنے لوگ ہوں گے؟ اولین و آخرین کتنے لوگ ہوں گے؟ ہوگا کوئی شمار؟ دنیا سے کچھ چلے گئے، کچھ موجود ہیں، ہم بعد میں آئیں گے، بعد میں آئیں گے، کتنے آئیں گے؟ کیا مطلب؟ سارے جمع ہوں گے، کیا محشر کا میدان ہوگا، باقی اے الذین، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان میں شمار کرے، اے الذین، وہ لوگ آئے جو راتوں کو جن کے جسم اور پہلو بستروں سے الگ کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے جسم رات کو بستروں سے الگ کیے، انہوں نے گرم نرم بستر چھوڑے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اور آگے الفاظ جو ہے بڑے خطرناک، وَهُمْ قَلِيلٌ، وہ زیادہ نہیں، بہت تھوڑے، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، ان کے لیے کیا کہا ہے؟ آپ بغیر حساب کے جنت میں جائیں، اللہ کا اعلان، ثم يُحْمَلُ سَائِرُ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ، آ جائے گا آپ باقی سب سے حساب، اگر حساب لیا گیا کیا آپ چھوٹ سکتے ہیں؟ بچ سکتے ہیں ہم غور کریں، اگر حساب ہم سے لیا گیا کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ابن حبیب آپ دیکھو کتنے بڑے محدث ہیں، اس کی والدہ رات کے آخری حصے میں اپنے بیٹے ابن حبیب کو اٹھاتی تھی، وقت کے محدث کو اٹھا کے کیا کہتی تھی؟ بیٹا اٹھ جا، صالحین کے قافلے جا رہے ہیں، کہیں دور میں پیچھے نہ رہ جائے، ہم بھی ان کاموں میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، یہ ٹائم ہے، وقت ہے، ٹائم دیا اللہ نے، صحت دی اللہ تعالیٰ نے، اس صحت کے اندر آپ نمازوں کی ادائیگی کریں، تہجد کی ادائیگی کریں، نوافل کی ادائیگی کریں، اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائیں، دعائیں مانگیں، اللہ سے گڑگڑا کر معافیاں مانگیں، یہ وقت ہے، یہ ٹائم ہے کہ اللہ کو منا سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں، وہ رب ہے، وہ الغفور الودود، جو معاف کرنے کے بعد محبت کرتا ہے، رب کی محبت ان نمازوں سے مساجد
تو ہم اسی انداز سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، مستقبل فعال کریں۔ مجھے جو وقت دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، عنوان کافی لمبا ہے، مگر یہ تمہیداً چند باتیں تھی میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں، ایک صفوں کی زینت بنے، اللہ کے یہاں اپنا مقام پائیں، درجہ پائیں، بلندیاں پا کر دنیا کی زندگی نہ جانے کتنی آج موجود ہے کل نہیں ہوں گے، کچھ پتہ نہیں لمحے کا کیا ہونے والا ہے، تو ہم کم از کم ایسے ہو، نماز پڑھنے والے ہو، توحید ہمارے اندر موجود ہے، اگر توحید میں کوئی کمی ہو، خلل ہو، خامی ہو، اس کو دور کریں، اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا